میں نے شبلی فراز صاحب کو بریک سے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ بے شک اس اسٹوڈیو میں ذرا احتیاط سے آپ ایسے کر کے کہیں کہ ہماری حکومت ہمارے زور بازو پر کھڑی ہے، اور وہ شاید کہہ بھی دیں گے جو پروگرام کا بقیہ ہے اس کے اندر. لیکن شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ کیڑے نکالتے ہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں وہاں پر الیکشن ہونے والا ہے 25 جولائی کو، وہاں پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، اب الیکشن کمیشن نے ایک وارننگ بھی ایشو کی ہے. جو وفاقی وزیر ہیں برائے امور کشمیر، وہ تشریف لے گئے ایک وزٹ کے اوپر، ابھی جمعرات کے روز ہی، اور 4 روزہ ان کا دورہ تھا، جناب علی امین گنڈا پور صاحب. اب گنڈا پور صاحب بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب وہاں کیا فرما رہے ذرا سنیے. کوئی میں یہاں پہ آج ایک حلف دے کے جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ روپے زیادہ فنڈ دوں گا آپ لوگوں کو. 500 ارب روپے کا تو انہوں نے ویسے ایک جگہ کہہ دیا جی کہ ہم اتنا پیکج دیں گے اگر ہماری حکومت آ گئی. 1 ووٹ کی لیڈ اور 1 کروڑ روپیہ. یہ شبلی صاحب یہ کیا ہے سر؟ یہ بھی تو وائلیشن ہے نا الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ. دیکھیں یہ آپ نے خود کہا ہے، علی امین ہمارے بڑے ایک پارٹی کے ایک بہت ہی اہم اور ہمارے بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹرو پی ٹی آئی لیڈر ہیں. سر اگر ٹرو پی ٹی آئی ہیں تو وہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جلسوں میں انہوں نے بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ شبلی بھائی آپ تو نہیں کرتے، آپ کرتے، کوئی اور چلا جاتا. آپ بھی وفاقی وزیر ہیں، فواد چودھری جاتے، کوئی کہہ رہا تھے نا جا کے ایسی بات. نہیں دیکھیں ان کا تعلق ہے اس منسٹری کا، وہ کشمیر میں ہمارے وہ بلوچستان میں بھی انہوں نے کافی وہ کیا. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ علی امین کو نہیں، ابھی آپ مجھے فرما رہے تھے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، اور آپ الیکٹورل ریفارمز میں بلیو کرتے ہیں. بالکل، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. تو جب اس طرح کی وائلیشنز ہوگی، یہ تو ایک چلے چھوٹا الیکشن ہے پھر بھی، تو کیا آپ ایسے ہی ہوگا پھر جو آپ کی مثالیں لیں گے نا لوگ؟ نہیں دیکھیں یہ الیکشن تو کوئی بھی الیکشن ہو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. مطلب چھوٹا ان سینس کہ چلے اس کا بڑی وہ ہے. آزاد کشمیر ہمارا بڑا اہم الیکشن ہے، اہم الیکشن ہے بالکل. اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. الیکشن رگ کہاں پہ ہوتے ہیں، الیکشن میں کہاں پہ انفلوئنس کیا جاتا ہے. انفلوئنس تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے اور گنتی کے وقت میں ساری چیزیں وہیں پہ ہوتی ہیں. وہاں آپ ای وی ایم لانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ہم ای وی ایم لانا چاہ رہے ہیں بیکاز یہ ان کے جو سارا جو ان کے فارمولے ہیں وہ پوسٹ الیکشن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جی میاں جاوید لطیف صاحب، بلاول صاحب نے آپ کے بارے میں بھی، ان کو تو خیر ان کی جماعت کو اور ان کے جو لیڈر ہیں جناب عمران خان، ان کو وہ سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈر گئے، یہ ہو گیا. آپ کو وہ کہتے ہیں جو ووٹ کو عزت دو والے ہیں، یہ تو مودی کو گھر پہ بلا لیتے ہیں، دعوتیں کراتے ہیں، شادیوں پہ بلا لیتے ہیں. لیکن بلاول صاحب ایسا کچھ نہیں کرتے. نہیں، میں ایک گزارش کر دوں کہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو ابھی بات کر رہے تھے فیئر الیکشن کی، جی اور کشمیر کا آپ نے ذکر کیا، اس میں آپ نے ایک جو اصل چہرہ ہے پی ٹی آئی کا بقول میرے بھائی شبلی فراز صاحب کے، وہ چہرہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، اصل ٹرو پی ٹی آئی. یس بالکل، اصل چہرہ ہے نا وہ. تو اصل چہرہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح بے نقاب ہوا ہے. تو باقی لوگوں کا، شبلی فراز صاحب کا یا میرا یا دوسروں کا حال جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہے. مگر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو لے کر آئے، آج بھی ان کے پاس اگر اور کوئی چوائس نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کیونکہ انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور کہ کوئی اور اس آپشن پہ ان کی تنخواہ پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو. قطن نہیں، قطن ایک سیکنڈ، قطن نہیں. شہباز شریف صاحب سے پوچھا میری عرض سن لینا. میں جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اور دوسرا پیپلز پارٹی کی آپ نے بات سن لی. جی اور یہ کتنے قریب ہیں. جو بات ہے کہ 2 دن پیچھے ہٹ جائیں اور یہ ان کی حکومت گر جائے، 2 لمحے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کی حکومت گر جائے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکٹرانک مشین کے ذریعے الیکشن کروائے جائیں، اور وہ کس کے پاس ہوگی، کون اس کو استعمال کر سکے گا، کس کے قبضے میں وہ چیزیں ہوں گی، یہ سب کے سامنے ہے کہ طاقتور لوگوں کا. شبلی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا بٹن شبلی صاحب کے پاس ہوگا. اچھا نہیں، جن کے پاس ہوگا وہ مجھے پتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. میں عرض کرتا ہوں، الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں پہلے بھی با اختیار تھے، بڑے وسیع اختیارات ہیں ان کے پاس،
اور ڈسکا کا الیکشن تھوڑا سا آگے پیچھے مرضی کے خلاف ہو تو پرائم منسٹر تک جو باتیں ان کے متعلق کی جاتی ہیں وہ سب کے علم میں ہیں. ہاں ان کو اعتراضات ہیں, ان کو اعتراضات نہیں ہوتے بھی اعتراض ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا کس نے کیا تھا؟ اچھا ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں تو میں نے بڑے حوصلے سے سنا ہے آپ کو. میں دوسری بات, آپ اپوزیشن میں آپ کا حوصلہ زیادہ ہی ہونا چاہیے. نہیں ہمارا حوصلہ کم ہوتا ہے, حکومت کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا میں کسی بھی نہ متاثر نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. مگر میں یہ عرض کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انہوں نے فرمایا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جی ہاں ہم کسی کی مرضی کے مطابق اب ناچنے کو تیار نہیں ہیں. وجہ کہ پاکستان کے اندر خواہش مرضیوں کے مطابق چلتے چلتے اس پاکستان کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. اچھا ہم آنے والی نسلوں کو ایک اچھا خوشحال آزاد خود مختار پاکستان, مضبوط پاکستان دینے کے لیے بار بار یہ نوک کر رہے ہیں کہ جب تک آئین قانون کے مطابق اگر ادارے کام نہیں کریں گے تو یہ پرابلم آئیں گی. اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے بات کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈسکا میں آپ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا, یا کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں وہ قابل شاید برداشت ہو جائے, مگر مقبوضہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر میں اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق نتائج لینے کی کوشش کریں گے تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. آزاد کشمیر کے لوگ وہی بات کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں. نہیں بٹ شازیہ مری صاحبہ, اب میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کا چلا دیا, شبلی صاحب بہت محترم ہے ہمارے لیے, انہوں نے کہا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.